رہے ہو بھائی؟ تو اگر ہمیں اجازت دے دی جاتی ہم جو مرضی مانگیں تو نماز جیسی اہم عبادت میں ہم چھوٹی موٹی چیزیں مانگنے لگتے. کوئی کہتا ہے اللہ 8-10 بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ دلوا دے, کوئی کہتا ہے اللہ بحریہ ٹاؤن میں اربوں روپے لگا دیے, قیمتیں چڑھا دے, جس دن سے میں نے لگائے ہیں اسی دن سے یہی رونا چل رہا ہے, اسی دن سے بحریہ ٹاؤن نیچے آیا ہے. ہمارا چھوٹا بچہ ایک دن مجھے کہنے لگا وہ بھیڑیا ٹاؤن لے کے چلیں, بھیڑیا ٹاؤن. وہ بیچارہ بحریہ کو کیا بول رہا ہے, بھیڑیا ٹاؤن. تو اے اللہ جاب دلا دے, اے اللہ یہ کرا دے, اے اللہ وہ کرا دے. اللہ ان سب چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی موٹی چیزیں. آپ کہو گے یار مفتی صاحب کیا ہو گیا, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ ہے بھائی کروڑوں روپے, یہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں؟ تو بہت بڑی چیزیں ہیں یہ بھائی. میری اور آپ کی نظر میں بہت بڑی چیزیں ہیں کیونکہ ابھی ہم مرے نہیں ہیں. جس دن مریں گے اس دن ہمیں اندازہ ہو جائے گا یار یہ دی کمفرٹ میں یہ جو پوری بڑی بڑی بلڈنگیں جن پہ ہم بڑا فخر کیا کرتے تھے یہ تو بہت چھوٹی موٹی چیزیں نکلی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی ہم زندہ ہیں نا اس لیے ہمیں بہت بڑی بڑی چیزیں لگ رہی ہیں, ورنہ ادھر ہی قریب میں ہی ہے قبرستان. آدھے تو پہنچ چکے ہوں گے, کمفرٹ والے بھی جاتے رہتے ہوں گے, یہاں سے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے, ویزا لگتا رہتا ہوگا. وہاں گئے صاحب 2 منٹ میں بولو فنش. وہ سکندر اعظم کہتے ہیں جب مرنے لگا نا تو اس نے لوگوں سے کہا میرا ہاتھ ایسے خالی کھول کے رکھنا, پتا چلے کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا. کفن میں جیب بھی نہیں رکھی ہے, کچھ ہے ہی نہیں. تو دیکھو جو چھننے والی چیز ہوتی ہے نا وہ جتنی بھی بڑی ہو وہ چھوٹی موٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو آپ کے کسی دوست نے لینڈ کروزر لا کے گفٹ میں دے دی. مثال ہمیشہ خاندانی دینی چاہیے انسان کو. مثال سے پتا چل جاتا ہے کہ بندے کا اسٹیٹس بولو کیا ہے. لیکن لینڈ کروزر بھی چھوٹی چیز ہے, اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں آ گئی ہیں. خیر اتنی بھی نہیں ہو نا کہ آپ کے اسٹیٹس سے آگے نکل جاؤں میں. تو آپ کو کسی نے گفٹ لا کے دے دی لینڈ کروزر, یہ لو بھائی یہ چابیاں, یہ گاڑی یہ آپ کی. آپ بڑے خوش اسٹیئرنگ پہ بیٹھے, میری گاڑی میری گاڑی میری گاڑی. اس نے کہا کہ ایک فالٹ ہے اس کے اندر, اس کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں. گاڑی تو بہت اچھی ہے, کروڑوں روپے کی گاڑی ہے, لیکن ایک فالٹ ہے اس میں. کیا ہے بولو؟ ڈاکومنٹس نہیں. آپ بولو گے یہ گاڑی تو پکڑ. کیوں بھائی؟ کسی بھی وقت پولیس والے روکیں گے, گاڑی بھی جائے گی, بندہ بھی جائے گا. اب کہاں جائے گی یہ خود آپ سمجھدار ہیں, آپ کے ہاتھ سے جائے گی. روڈ پہ چلتے ہوئے ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا. آپ ہر پولیس والے کو سمجھو گے وہ آپ کو ویسے ہی دیکھ رہا ہوگا, آپ سمجھو گے پکڑنے کے لیے دیکھ رہے ہیں مجھے. ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا نہیں لگا رہے گا کہ ابھی میرا نمبر آیا, ابھی میرا نمبر آیا, ابھی بس. بھائی کسی بھی وقت چیکنگ ہو گئی, پتا چل گیا نمبر پلیٹ جعلی ہے, یہ جو اس پہ اس نے نمبر لکھا ہوا ہے یہ اس کی تاریخ پیدائش ہے, یہ اوریجنل نمبر نہیں ہے. ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا کہ نہیں لگا رہے گا؟ وہ جو خوشی تھی آپ کو میری 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 گاڑی میری گاڑی, وہ خوشی سیکنڈوں میں کافور ہو جائے گی. کیوں کافور ہو گئی سیکنڈوں میں؟ ہر وقت خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت اس کو پولیس پکڑ سکتی ہے. تو میرے بھائی یہ میرا بنگلہ, میری گاڑی, میرا بینک بیلنس, بیوی نہیں بول رہا میں, اور یہ جو ہے میری پراپرٹی, میرا آفس. لوگ کہہ رہے تھے میرے آفس میں آئیے گا, بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا. ٹماٹر والا بولتا ہے میرے آفس میں آئیے گا. ٹماٹر والا جب کسی کو میٹنگ کے لیے ٹائم دیتا تو یار وہ آ جانا, وہ اپنا ٹماٹر کی ریڈی ہے نا, اٹھے ہی بیٹھ جائیں گے اٹھے. لیکن جس کا آفس ہوتا ہے, بزنس ہوتا ہے, وہ لوگوں کو کیسے ٹائم دیتا ہے؟ آپ میرے آفس میں آئیے گا, شام 4 بجے آپ سے وہاں پر میں ملاقات کروں گا. تو لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں میرا آفس, یہ میرا کارڈ. ٹماٹر والوں کے پاس ہوتا ہے کارڈ. بھائی کیا ہو گیا بولو نا یار؟ نہیں ہوتا. کہتے ہیں کیا ٹماٹر بیچ کے کیا کارڈ رکھیں گے؟ انٹروڈکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. جمشید ٹماٹر والا, ختم. انٹروڈکشن کیا ہے؟ جمشید ٹماٹر والا. لیکن وہی جمشید کمپنی کا اونر ہو, کارڈ ہے میرا بھائی, ایسے زبان سے نہیں, پورا ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس پہ. تو میرا آفس, میرا بزنس, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میری استغفر اللہ, سانس منہ سے نکل رہا تھا, یعنی میرے سالے. تو یہ میرا 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 پہ اتنا فخر کرتا ہے انسان, اسے یہ نہیں پتا میرے بھائی کسی بھی وقت یہ تیری چیزیں, ملک الموت جو ہے نا, موت کا فرشتہ, وہ پولیس والوں سے زیادہ اس کی نظریں تیز ہیں, اور تاڑ کے تجھے دیکھ رہے ہو کہ پکڑائی میں آ اور ایسے
ایسے گچی پکڑ کے تجھے پکڑوں گا میں. جیسے بغیر نمبر کے گاڑی ہے, بغیر کاغذ کے گاڑی روڈ پہ کیا ہو گیا بھائی؟ تو جیسے بغیر نمبر کی گاڑی کسی بھی وقت پکڑی جا سکتی ہے, اس لیے اس سے دل نہیں لگایا جاتا. چلا لو گے آپ ٹرائل بیسس پہ کہ چلو یار یہاں سے ذرا دی کمفرٹ کا چکر تو لگا کے آئیں, یہیں تھوڑی پولیس والے کھڑے ہوئے, اس طرح انجوائے کر لو گے, دل کبھی بھی نہیں لگاؤ گے, اس پہ فخر کبھی بھی نہیں کرو گے. تو اسی طرح میرے بھائی یہ زندگی بھی ایسے ہی ہے, یہ دنیا کی نعمتیں بھی ایسے ہی ہیں. موت کا فرشتہ ہر وقت تاک لگائے کھڑا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت ہماری گچی پکڑے گا. وہ گچی سمجھتے ہو نا, جو بھاگا پھر رہا ہو نا بندہ, جیسے قرضہ لے کے بھاگ گیا, مل نہیں رہا, جس دن ملے گا تو گچی سے پکڑتے ہو کہ نہیں پکڑتے اس کو؟ گچی سے پکڑتے ہو کہ آپ بتا کہاں جائے گا تو. تو دوسری شادی کر کے جو بھاگ جاتا ہے تو سالے ایسے ہی پکڑتے ہیں اس کو. جب بھی کوئی مرد دوسری شادی کرتا ہے نا تو بھاگتا ہے وہ, پھر سالے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, اس کو اسی طرح گچی سے پکڑ کے لاتے ہیں کہ بھاگے گا کہاں تو. تو میرے بھائی ایک دن میرے اور آپ پر آنے والا ہے موت کا فرشتہ. قرآن کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد, تیرا رب گھات میں ہے. گھات میں, گھات پتہ ہے ہو رہا ہے مسئلہ. گھات کسے کہتے ہیں؟ گھات لگا کے بیٹھنا, موقع تلاش کرنا, جیسے ہی موقع ملے فوراً اٹیک کر دینا. تو موت گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اگر آیا ہوتا نا, اگر اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہوتا کہ تم 60 سال میں مرو گے, 70 سال میں مرو گے, 30 سال میں مرو گے, تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے گاڑی کی. میں مثال دے رہا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا نا ہم نے کب مرنا ہے, تو پھر یہ ایسے ہوتا ہے جیسے گاڑی ہے, اس کی کسی نے گارنٹی دے دی کہ بھائی 10 سال تک تو تم چلاتے رہو, اس کے بعد کوئی بھروسہ نہیں ہے, تو پھر بھی ہمیں خوشی ہوتی چلو 10 سال تک کے لیے تو اپنی ہے نا. لیکن بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی آپ شو روم سے گھر تک لے جانے میں 100 دفعہ سوچو گے آپ. تو میرے بھائی ایسے ایسے صحت مند لوگ سیکنڈوں کے اندر دنیا سے جاتے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے صبح و شام دیکھ رہے ہیں. کوئی گارنٹی ہے کہ 60 سال تک زندہ رہے گا, 70 سال تک زندہ رہے گا, 80 سال تک؟ کوئی ہے گارنٹی؟ کوئی لے سکتا ہے گارنٹی؟ مجھے ایک بات بتاؤ, قبرستان میں کیا بچوں کی قبریں نہیں ہیں بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اچھا, قبرستان میں جوانوں کی قبریں ہیں؟ بولو نا, ہیں. اس کا مطلب جوان بھی دنیا سے جا سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں شیطان ایک بات ڈالے گا, بھائی وہ جوان تھے وہ چلے گئے نا, میں تھوڑی جاؤں گا. تو جب تک وہ زندہ تھے نا وہ بھی یہی سوچتے تھے اپنے بارے میں. جب تک وہ زندہ تھے وہ بھی اپنے بارے میں یہی سوچتے تھے کہ وہ چلا جائے گا, میں نہیں جاؤں گا. ایک چوہے کی شادی تھی, شیر کی, جنگل میں ایک شیر کی شادی تھی. اس نے لومڑی کو شادی کارڈ دیے کہ بانٹو جنگل کے جانوروں کو میری بارات میں بلاؤ, لیکن اس کی کوشش کرنا کوئی نیچ اور گھٹیا خاندان کا جانور نہ آئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ خوب اچھی طرح سمجھو, یہ لطیفہ صرف لطیفہ نہیں, ایک بہت عبرت کی بات ہے. شیر کی شادی تھی, اس نے کارڈ چھپوا کے بولا کہ لومڑی سے بولا کہ جنگل میں کارڈ بانٹو, میری شادی میں کوئی گھٹیا خاندان کا جانور نہیں آنا چاہیے. لومڑی نے کارڈ دیا چیتے کو, ٹھیک ہے نا, اور وہ جو بن مانس ہوتا ہے اس کو, ہاتھی, یہ سارے بڑے بڑے خاندانی, بھیڑیے خاندانی قسم کے اونچے لیول کے رائل فیملی کے جانور آئے. شیر جب شیرنی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بارات میں, شیرنی دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے, اس نے دیکھا بارات میں ایک چوہا ناچ رہا ہے. شیر کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ شیر کو غصہ آیا, اس نے لومڑی سے بولا میں نے تجھے کہا تھا کہ سارے اونچے لیول کے لوگ آنے چاہیے, یہ گھٹیا نیچ یہ میری شادی میں کیا کر رہا ہے؟ لومڑی اس کو کان سے پکڑ کے لائی نا, گرفتار کر کے, بھائی شیر کے سامنے جواب دو, تو گھٹیا آدمی تو یہاں کر کے آ رہا ہے جنگل کے بادشاہ کی شادی میں. چوہا نا سینہ چوڑا کر کے شیر سے کہتا ہے زیادہ باتیں مت کر, شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا, میں بھی خود کو کیا سمجھتا تھا؟ شیر سمجھتا تھا. تو میرے بھائی ہم بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں مریں گے, لیکن جب مریں گے نا تو پھر ہم بزبان حال زندہ لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ سب مر جائیں گے, ہم نہیں مریں.
جن لوگوں کے گردے فیل ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے گردے فیل ہو سکتے ہیں, ہمارے فیل نہیں ہو سکتے. کسی کو شوگر ہو گئی اور وہ بیچارہ مرا جا رہا ہے, تو ہم جب تک ہمیں شوگر نہیں ہے ہم بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شوگر نہیں ہوگی. کسی کو فالج ہو گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں جب تک اللہ نہ کرے ہمیں فالج ہو, لیکن جب تک ہمیں نہیں ہے ہم اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو فالج ہو سکتا ہے, ہمیں نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے؟ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, گاڑی کے نیچے آ گیا, تو جب تک ہمارا نہیں ہوگا ایکسیڈنٹ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا نہیں ہو سکتا, دوسروں کا ہو سکتا ہے. کوئی جہاز میں بیٹھا, جہاز کریش ہو گیا, تو جب تک ہمارے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوگا, اللہ بچا کے رکھے ہم سب کو, ہمارے ساتھ حادثہ نہیں ہوگا, ہم یہ سمجھیں گے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. جتنے دنیا میں حادثات ہیں میرے بھائی یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں, تو جو کام سب کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی وہ؟ اسی طرح میرے بھائی جو مرتا ہے نا, ہم جنازہ پڑھا رہے ہوتے ہیں جا کے اور رو رہے ہوتے ہیں, ہائے 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 یہ چلے گئے وہ چلے گئے. خواتین رو رہی ہوتی ہیں, منع کے ابا دنیا سے چلے گئے تمہاری وجہ سے, استغفر اللہ, یعنی غلط ہوا کہ گئے وہ دنیا سے. اصل میں ابھی مجھے نا ایک واقعہ ہوا کینیڈا میں, ایک صاحب ملے, خواتین سے میں پیش کی معذرت, یہ صرف مزاحی سمجھیں, اس کو سیریس نہ لیں. وہ کہنے لگے میری والدہ کی عمر 80 سال ہے اور میرے والد کی عمر 95 سال ہے. میں نے کہا تمہاری والدہ کو سلام. وہ ظاہر حیران ہوا کہ سلام تو ابا کو کرنا چاہیے جو 95 تک پہنچ گئے, والدہ تو ابھی 80 کی ہیں, ابا 95, سلوٹ ابا کو کر نہیں رہا, میں سلوٹ کس کو کر رہا ہوں؟ والدہ کو سلام. کنفیوز. تو میں نے ان کی کنفیوژن دور کی, میں نے کہا کسی کے ابا کا 95 تک پہنچ جانا, اس کو 95 تک پہنچنے دینا, یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ والدہ کو جاتا ہے. ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے نا, کہ وہ وہاں تک پہنچنے نہیں دے رہی نا. وہ یہ ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو یہاں بیان نہیں سن رہی ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں. یہاں جتنی خواتین بیان سنی وہ سب اپنے شوہروں کو انشاءاللہ 100 سال تک پہنچنے دیں گی. ایک آدمی نے کسی سے پوچھا یار تمہارے اسمارٹنس کا راز کیا ہے, تم اتنی 100 سال کے ہو گئے اور ابھی تک دبلے پتلے. تو اس نے کہا کہ یار وہ ہوا یہ تھا کہ جب میری شادی ہوئی تھی نا, تو میاں بیوی نے مل کے ایگریمنٹ کیا تھا کہ اگر ہماری لڑائی ہوگی تو جس کی غلطی ہوگی وہ معافی مانگے گا اور سزا کے طور پر وہ 1 کلومیٹر پیدل چلے گا. جس کی غلطی ہوگی وہ معافی بھی مانگے گا اور سزا کے طور پر 1 کلومیٹر پیدل چلے گا. تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی لڑائی ہوئی تو معافی میں نہیں مانگی ہے, تو میں 1 کلومیٹر چل کے اسمارٹ. تو اس نے کہا اچھا چلو تم تو اسمارٹ ہو گئے, یہ بھابھی کیوں اسمارٹ ہیں؟ تو اس نے کہا یہ بھی چلتی تھی دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا. 1 کلومیٹر یہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلتی تھی کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. تو میں نے ان سے کہا یہ جو 95 سال تک آپ کے ابا پہنچ گئے, یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ آپ کی اماں. ایک دفعہ ایک خاتون آئی میرے پاس, بہت تیز زبان کی تھی نا, وہ بولے جا رہی ہیں. ان کے بیٹے ان سے بیزار تھے اپنی اماں سے, کہہ رہے ہیں یار اماں نے ہم سب کا ناک میں دم کیا ہوا ہے, تو ہماری اماں کو کچھ سمجھا دیں آپ. میں نے بلوا لیا تو اپنی اماں کو لے کر آ گئے. اب وہ اماں چپ ہی نہیں ہو, میرے بچے ایسے, میرے بچے بھائی مجھے بھی تو کچھ, ان کو بھی تو کچھ بولنے دو, بولے ہی جا رہی ہیں. میں نے کہا آپ کے ہسبینڈ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں وہ 10 سال پہلے مر گئے تھے. میں نے کہا بہت ٹائم نکال لیا پھر بھی انہوں نے آپ کے ساتھ. اگر 10 سال پہلے مرے ہیں اور شادی 20 سال پہلے ہوئی ہے, حوصلہ ہے بندے کا کہ 10 سال اس نے. میں نے ایک دم خوش ہوا, میں نے کہا 10 سال نکال لیے. یہ بھی بہرحال کیونکہ یہ اسٹائل سے لگ رہا تھا کہ یہ مشکل ہے. خیر یہ مزاح ہے, اس کو حقیقت نہ سمجھیں. بعض دفعہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹینشنیں دے دے کے زندگی عذاب بنا دیتا ہے, تو دونوں طرف سے چلتی ہیں ٹینشنیں. خیر تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ بھائی میں مثال دے رہا تھا, بس بات کو میں جلدی سے سمیٹتا ہوں کہ جب تک ہم مرتے نہیں ہیں, جیسے وہ جس کی شادی نہیں ہوئی تھی نا, جب شادی سے پہلے شیر سمجھتا تھا, شادی کے بعد کیا بن گیا وہ, اس نے شیر کو بتایا کہ تیرا بھی یہی اشر ہونے والا ہے. تو سب اپنے آپ کو ترم خان سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی جب تک ہم مرے نہیں ہیں, میں اور آپ میں ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ وہ مر گیا, میں نہیں مروں گا. ہر ایک یہی سمجھ رہا ہوتا ہے. میں جنازے کی مثال دے رہا تھا, میت پہ ہم رو رہے ہوتے ہیں, ہائے ہائے یہ دنیا سے چلا گیا. بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے, کل تو پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا اور سب تیرے رشتے دار یہی باتیں کر رہے ہوں گے جو تو اپنے رشتے داروں کے بارے میں باتیں کر رہا ہے. تو کیا زندگی کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت رہ گئی
ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اب یہ مطلب نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، رکھو، دل نہ مت لگاؤ، دل مت لگاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا لا احب الآفلین، میں فنا ہونے والی چیزوں سے محبت نہیں کرتا. تو اس لیے دنیا کی نعمتیں استعمال کریں، لیکن اللہ کی محبت پہ ان نعمتوں کو غالب نہ ہونے دیں. اللہ پہلے ہے. جانا ہم نے کس کے پاس ہے؟